میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ جو مختلف اعمال فرض کیے ہیں، ان فرائض کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں، اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی ہر آیت میں جب غوطہ زن ہوا تو ایسے اسرار اور رموز مجھے ملے، ایسے حقائق اور دقائق اور نصائح، فلاح دارین کے ایسے اصول اور قانون اور ضوابط، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ گویا قرآن مجید کی یہ 6666 آیات کیا ہیں؟ یہ اسرار اور رموز کا وہ کنہو ہے، وہ خزینہ ہے جس کو انسان اگر حاصل کر لے تو آسمانوں کی بلندیاں کیا ہیں اس سے آگے نکلنا شروع ہو جائے۔ دنیا والے تو چاند پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی ہم چاند پر پہنچ گئے، کسی نے زیادہ چھلانگ لگائی تو کہنے لگا مریخ کو ہم نے سر کر لیا۔ لاکھوں کروڑوں ایسے مریخ اور ایسی کہکشائیں اور ایسے ستارے اور سیارے کائنات میں موجود ہیں۔ جب ایک مومن ان فرائض کی کنہوں اور حقیقت کو سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا وہ مقام اور مرتبہ بنتا ہے۔ فرائض میں ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن اللہ نے روزے کو بنایا۔ روزہ تحویل قبلہ سے 10 دن کے بعد یا کچھ اوپر نیچے ایام فرض ہوا۔ جب اس کو فرض کیا گیا قرآن مجید جب بھی کسی حکم کی فرائض کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے تو اس میں ایسی حکمتیں، ایسے اسرار اور رموز ہیں۔ روزے کو آج کی میڈیکل سائنس نے پروو کیا کہ جسم انسانی میں وہ منفی بیکٹیریاز، وہ فاسد مادے، وہ فاسد خلیے جو جسم انسانی کو نقصان پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر کہنے لگا میں مسلمانوں کے اس روزے پر بڑا حیران ہوا، میں نے سرچ اور تحقیق کی کہ جو شخص اپنے جسم کو 12 سے 15 گھنٹے تک بھوکا رکھتا ہے اور سال میں پورا 1 مہینہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے جسم کے 11 مہینوں کے جتنے فاسد مادے ہیں، فاسد ایلیمنٹس ہیں، فاسد بیکٹیریاز ہیں،
فساد کا جتنا اس کے جسم کے اندر خون کا جتنا نظام ہے، اس کی شریانوں کے اندر موجود جتنا فاسد مواد ہے، اس کے دماغ، قلب اور جگر کے اندر جتنی فاسد کیفیات موجود ہیں، وہ 1 مہینہ اس پریکٹس کو اگر کرتا ہے 12 سے 14 گھنٹے، تو وہ سارے خلیے ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے فاسد مادے اس کے اندر سے ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہاں پر مثبت چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، آج 1400 سال کے بعد دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہماری نماز پر سرچ کرتے ہیں، ہمارے روزے پر سرچ کرتے ہیں، اسلام کی دیگر جتنے اعمال، فرائض، سنن اور واجبات اور مستحبات ہیں، ان کو اپنی تحقیق اور اپنی تدقیق میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں دیا حکم؟ اس حکم کے پیچھے کیا علت ہے؟ اس علت کے پیچھے کیا معلول ہے؟ ہر ایک حکم جب انسان اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے اس آرڈر کو اپنی پوری چاہت اور لگن کے ساتھ قبول کر کے عمل کے لیے کمر کس لیتا ہے، تو اس کے انسان کے اندر ایک کمال پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب روزہ ہے، بظاہر میں دیکھا جائے تو ایک انسان صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہتا ہے۔ میں خود میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا اپنا پورا مطلب ہے، سسٹم ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حکیم تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، تو وہ جب جانوروں کی طرح کھا کر آتے ہیں، تو ہم ان کو دوبارہ پھر پرندوں کی طرح تھوڑی تھوڑی چیز کھلاتے ہیں، وہ درست ہو جاتے ہیں، ان کا نظام زندگی درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے جسم انسانی کے اندر 4 قسم کے ہضم ہیں۔ انسان جب یہاں سے کھانا منہ میں ڈالتا ہے تو ہضم اول اس کا معدے میں ہوتا ہے، پھر معدہ جوہر بنا کر ہضم ثانی اس کا آنتوں میں ہوتا ہے، آنتیں جوہر بنا کر اس کا جگر جو ہے جگر کی طرف بھیج دیتی ہیں، اس کا عروق، اس کا جوہر، اس کا رس، ہضم ثالث جا کر انسان کا جگر میں ہوتا ہے، ہضم رابع جا کر انسان کا آگے قلب کی کیفیات میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ انسان کا اتنا پروسیس ہے، 29 لقموں کے بعد انسان کے جسم کے جواہرات بنتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر قوتیں اور طاقتیں منتقل ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اگر کھانے پر پھر کھائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھائے، اب ایک انسان کا ہضم ہے، جب ہم نے کھانا کھایا، کھانوں کے بعد 3 گھنٹے معدے میں ہضم کو چاہیے۔ اگر ہم نے 3 گھنٹے سے پہلے کوئی چیز کھائی تو معدہ اس چیز کو چھوڑ کر جو ہم نے دوبارہ ابھی اس کو اپلیکیشن دی ہے، کھایا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور چیز اپنے معدے میں منتقل کر لی، جب معدے میں ہم نے تیسری چیز منتقل کی، آدھے گھنٹے کے بعد معدے نے اس کو چھوڑ دیا، جو ہم نے اس کو نئی چیز دی تھی اب اس کو ہضم کرنے میں لگ پڑا۔ اب 3 گھنٹے کے اندر ہم نے معدے کو مختلف کیفیات میں ڈسٹرب کیا، اس کو ہم نے ہضم کی اس کیفیت میں آنے ہی نہیں دیا۔ جب ہضم کرنے کی اس کیفیت میں ہم نے اس کو لایا نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں پر فساد پیدا ہوا، تبخیر پیدا ہوئی، وہاں پر جسم کے اندر تعفن پیدا ہوا۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ خرابیاں تعفن کی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ بغیر کسی سوچے سمجھی ترتیب کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ایجڈ ہیں، وہ کہا کرتے تھے، بوڑھے بوڑھے سائنٹسٹ نہیں، دیہات اور گاؤں میں وہاں پر بنوں اور وہاں پر ڈوگیوں میں بیٹھنے والے لوگ، ان کی یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کھانا کھا لیا، اب سونے کا نوالہ بھی نہیں کھائیں گے، اب کچھ سونے کا نوالہ دے پھر بھی نہیں کھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں 100 روپے کا برگر دے دو، ہم اپنے معدے کو خراب کر لیں گے، 10 دفعہ کھائیں گے۔ آج ہم نے اپنے معدوں کو خراب کیوں کیا؟ کہ ہم نے اسلام کے اس روزے کے اس عمل کو نہیں سمجھا۔
روزہ انسان کو صحت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو گے تو تمہیں صحت ملے گی۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو ایک آدمی بھوکا ہوگا تو صحت کیسے ہوگی، لیکن محدثین کہتے ہیں اس حدیث کی بیک پر موجود وہ اسرار اور رموز ہیں، ساری دنیا کی میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے، ساری دنیا کے جتنے حکماء اور فلاسفرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں، صوموا تصحوا۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا جب تم روزہ رکھو گے تمہیں صحت نصیب ہوگی۔ اب دیکھیں جرمن ڈاکٹر جب وہ اس پر سرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے مسلمانوں کو جو 10 12 15 گھنٹے کا یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، در حقیقت یہ کیا ہے؟ فاسد مادہ اور تعفن اور تبخیر کو ختم کرنے کا سب سے بڑا نظام ہے۔ اور وہ کہتا ہے سال میں ایک دفعہ 30 دن جو آدمی یہ عمل کرتا ہے اس کے جسم کے سارے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں اور مثبت کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اس نے آج 1400 سال کے بعد جسم انسانی پر سرچ کیا، کسی کو 4 گھنٹے بھوکا رکھا، کسی کو 5 گھنٹے بھوکا رکھا، اب اس کے معدے کی کیا پوزیشن ہے، 8 گھنٹے بھوکا رکھا، اب اس کا کیا نظام ہوگا، جب 10 گھنٹے بھوکا رکھا پھر چیک کیا اب اس مریض کی کیا کیفیت ہے، 15 گھنٹے بھوکا رکھ کر ایک مریض کو دیکھا اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب دیکھیں اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے تم نے سحری کو اٹھنا ہے، اللہ کے لیے تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا عمل کیا چیز ہے؟ فرمایا تم نے روزہ جب رکھنا ہے، روزہ نام کیا ہے؟ روزہ نام ہے رک جانے کا، امساک کا، رک جانا۔ اور رکنا کس چیز سے ہے؟ 3 کاموں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ اب دیکھیں اسلام نے یہ 3 پابندیاں لگائیں روزے دار پر، اور پھر حکم یہ دیا روزہ ہر وہ شخص رکھے گا جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو مسلمان ہے، جو آزاد ہے، ہر اس آدمی پر روزے کا یہ عمل فرض ہے۔ اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں اگر اسلامی سوسائٹی میں کسی کو اس طرح کھاتا پیتا دیکھو، در مختار میں لکھا ہے یقتل، اس کو قتل کر دو۔ اس نے اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، شہادتین، شہادت واللہ الہ الا اللہ، ان محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی یہ 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون بھی اگر ختم ہوتا ہے تو اسلام کی عمارت تو ختم ہو جاتی۔ اس لیے شہادتین کی گواہی دینا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہیں، یہ 2 شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور فرمایا وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا، تب ان استطاع الیہ سبیلا، جب تمہارے پاس اس کی استطاعت ہو، جب تم مالدار ہو، جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے پھر تم نے حج بھی کرنا ہے۔ لیکن روزہ ہر عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد پر فرض ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا اسلام کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بعض علماء در مختار میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی سوسائٹی میں ایک فرد ہو، اور جو لوگ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے، اگر آدمی اس کی اس عظمت کو سمجھے، اگر کوئی غیر مسلم بھی، کہتے ہیں ایک آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا تھا، تو بیٹا اس کا جا رہا تھا تو دن کو اس نے دن کے اجالے میں روزہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ آتش پرست تھا، اس کا تو روزہ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس کے بیٹے نے چلتے ہوئے کھایا تو اس کے والد نے اس کو تھپڑ رسید کیا، کہنے کہ تجھے پتہ نہیں ہے رمضان ہے، مسلمانوں کا یہ
روزے کا یہ مہینہ ہے، تم کھاتے ہو؟ اس نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ کہنے لگا میں تو گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، میں ان کی دل آزاری نہیں کرتا، تو لبے روٹ کھا رہا ہے، سب کے سامنے کھا رہا ہے، تو نے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے کوشش کی۔ کہتے ہیں اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ جب وہ مجوسی فوت ہوا، آتش پرست فوت ہوا، تو ایک آدمی نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑا حیران ہوا، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں میں آتش پرست تھا، لیکن میں نے ایک دفعہ روزے کی عظمت اور عزت کو قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے چہرے پر میں نے تھپڑ رسید کیا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے آخری وقت میں موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق نصیب فرما دی، موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ توفیق اس لیے ملی کہ میں نے رمضان کی عزت کو قائم کیا، رمضان کی عظمت کو قائم کیا۔ اگر ایک آتش پرست رمضان کی عزت اور عظمت کو قائم کرتا ہے، اللہ اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، ایمان جیسی نعمت نصیب فرما سکتا ہے۔ تو بولیں ایک مسلمان اگر عزت اور عظمت کرتا ہے رمضان کی، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب دیکھیں ظاہر میں کوئی آدمی کھانا کھائے، صف میں کھڑا ہو، کھانے کے بعد اگر وہ ڈکار مارے اور ڈکار کی اپنی اس ہوا کو، آکسیجن کو پھینکے، ساتھ والا جو نمازی ہے وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیسا گندا تو نے ہوا پھینکی، پوری مسجد کو تو نے خراب کر دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے رمضان، روزہ اور مسلمان اللہ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرمایا جب ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ سے، اس کے پیٹ سے ایک ہوا نکلتی ہے، جب وہ ہوا نکلتی ہے اللہ کے ہاں اس ہوا کا، اللہ کے ہاں اس روزے دار کے منہ کی بدبو کا ایسا مرتبہ اور مقام ہے، فرمایا اللہ کے ہاں اس بدبو کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ دار ہے، مجھے اس کے منہ کی بدبو اتنی پسند ہے، لخلوف فم الصائم، ایک روزے دار کے منہ کی بدبو، فرمایا اطیب عند اللہ، اللہ کو اس قدر محبوب ہے، من ریح المسک، مشک سے زیادہ اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشک کیا ہے؟ اب دیکھیں ہرن کا نافع ہے، نافے سے نکلتی ہے 7-8 لاکھ روپے جو ہے نا جی، اس وقت جو ہے نا جی وہ کلو ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں خالص ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیونکہ حکمت کا شعبہ ہے، ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اب اس قدر مہنگی ہے، اللہ فرماتے ہیں من ریح المسک، مشک سے زیادہ روزے دار کے منہ کی سمیل اور بدبو مجھے پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ یہ روزہ اس لیے رکھا، اس نے میرے لیے رکھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں روزہ ہم رکھیں گے کیا ہے، صبح سے لے کر رات تک ہم نے بس کچھ نہیں کھانا، لیکن اللہ کے ہاں جب ایک مجوسی کا مقام ہے، ایک آتش پرست کا مقام ہے، صرف روزے کی عزت اور عظمت کو قائم کرنے کی وجہ سے مسلمان جب روزہ رکھے گا، اور روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب انسان یہ عمل کرتا ہے، اس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو منتسب کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کا مقام ہے، روزے دار کا مقام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس آدمی کو نے رمضان المبارک کا روزہ کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، روزے کو ختم کر دیا، فرمایا اللہ اس آدمی کو قیامت کی صبح تک زندگی نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، قیامت کی صبح تک وہ ہر روز روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ ہر روز روزہ رکھے، فرمایا قیامت کی صبح تک صحت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور روزہ رکھنے کی قوت بھی ہو، اللہ اس کو یہ 3 نعمتیں دے دے۔ لیکن جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی ساری زندگی اس طرح روزے رکھے، رمضان کے اجر کو نہیں پا سکتا، رمضان کے روزے کے اجر کو وہ آدمی نہیں پا سکتا جو ساری زندگی قیامت کی صبح تک روزہ رکھتا رہے۔ اس لیے اللہ نے یہ روزہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے گزارے، اس رمضان بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں کس کا پتہ کٹ چکو،
شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو کس کس کی لسٹ آ چکی ہو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے یہ رمضان یہ شروع ہے بالکل، اب اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، میں نے روز کے 3 پارے پڑھنے ہیں، پہلے عشرے میں ایک قرآن ضرور ختم کرنا ہے، دوسرے عشرے میں دوسرا کرنا ہے، تیسرے عشرے میں تیسرا کرنا ہے، اور اگر کوئی اور ہمت کرے تو ضروری یہ ہے ہر روز ایک منزل کی کیفیت بنائے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، ٹائم بھی ہوتا ہے، آفس والے لوگ بھی اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، آفیسز میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں، ہر آفس میں کچھ قرآن مجید پڑھے ہوں اور وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کی آپ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ہر صورت میں کرنے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 10 صفوں کی ترتیب بنا لیں، 12 صفوں کی ترتیب بنا لیں، پھر بھی الحمدللہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ایک آدمی ہر نماز کے ساتھ 10 صفوں کی ترتیب بناتا ہے، شام تک عشاء کی نماز تک 100 صفحے ہو جائیں گے، 100 صفحے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، کچھ دنوں کے اندر اس کا قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو شیڈولنگ کرنا، نظام الاوقات بنانا، جب تک آپ کسی چیز کو شیڈول نہیں کرتے آپ کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں آفس میں آپ آتے ہیں تو پورا ایک شیڈول ہے، پوری ایک ترتیب ہے زندگی کی، آپ قرآن مجید کی ترتیب بنائیں گے تو قرآن مجید بہت سارا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر بھی اس معمول کو بنانا، اپنے بچوں سے پوچھنا تو نے کتنے دن میں قرآن ختم کرنا ہے، گھر والی سے پوچھنا تو کتنے دنوں میں ختم کرے گی، اپنا شیڈول واضح کرنا، میں اتنا کام کروں گا، بچی تو کب کرے گی، بیٹا تو کتنا پڑھے گا، بیوی سے پوچھیں، گھر کے افراد کو قرآن پر کھڑا کریں۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ عالم تھا۔ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی 30 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 30-40 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ ان کا عجیب معمول تھا کہ رمضان المبارک میں ان کا عالم یہ تھا کہ روز ایک قرآن مجید ختم کرتے، پھر 10 پارے اوپر پڑھتے، قرآن مجید روز ختم کرتے پھر 10 پارے اوپر پڑھتے، گویا روز 40 پارے پڑھتے، تھوڑا سا کھانا کھاتے پھر شروع ہو جاتے۔ اپنی زندگی کا معمول، جو آدمی اپنی زندگی کا جو معمول بناتا ہے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی زندگی کا شیڈول بنا لے تو گناہ بھی کرتا رہے گا، نیکی کا شیڈول بنائے گا تو نظام الاوقات نیکی کا بننا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کو ہم نے ختم نہیں کرنا۔ جہاں ایک انسان جب فرض پر نفل پڑھتا ہے فرضوں کو پہنچ جاتا ہے، فرض پڑھتا ہے 70 گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اتنا انسانی زندگی آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک کے ایام کی قدر کرنا، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارنا، اس کو پوری دل جمی کے ساتھ گزارنا۔ اولیاء اللہ جب رمضان آتا ہر چیز کو بند کر دیتے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ پچھلے رمضان میں BBC کی رپورٹ تھی، اس نے کہا پاکستان میں سب سے زیادہ جو نیٹ استعمال ہوا ہے وہ رمضان میں ہوا ہے، اور فحش چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ رمضان اس لیے آتا ہے، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم 10 گھنٹے نیٹ کو دے دیں، 10 گھنٹے موبائل کو دے دیں، 10 گھنٹے ہم فیس بک کو دے دیں، ہم قرآن مجید کی کیوں نہ دیں، جس سے ہماری گھروں کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی، رزق کی فراوانی بھی ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر سے بیماریاں بھی ختم ہوگی، نحوستیں بھی ختم ہوگی، اللہ کی رحمتیں برکتیں عنایات ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اور ہم پیسوں کو ترس رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے رمضان آتا ہے مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔ نیٹ والے تو کچھ نہیں دیتے، فیس بک والے تو کچھ نہیں دیتے، لیکن قرآن پر کھڑے ہوں گے تو قرآن بہت کچھ آپ کو دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔